السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج دنیا میں الحاد یعنی خدا کے انکار کی روش تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی یہ مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن میں الحاد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر کثرت سے دلائل دیے گئے ہیں۔ ان دلائل کو پرزور طریقے سے لیکن فہمائش اور عمدہ نصیحت کے انداز میں تکرار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ آفاق و انفس سے ایسے دلائل پڑھ کر بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے کہ کائنات کا ایک عظیم خالق ہے جو مدبر ہے، منتظم ہے، پالنہار ہے اور قادر مطلق ہے۔ منکرین خدا سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ آج تک اس کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے کہ خود بخود بغیر کسی سبب کے کوئی چیز وجود میں آ جائے۔ کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جس نے اس حیرت انگیز کائنات کو پیدا کیا۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا انسان خود ہی بغیر کسی خالق کے خود ہی پیدا ہو گئے؟ جب دنیا میں کوئی معمولی سی مشین خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو انسان جیسی پیچیدہ مخلوق کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ انسان اربوں خلیات کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی وجود کے ساتھ شعور، ادراک و استدلال کی قوتیں بھی رکھتا ہے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا انسان نے خود انسان کی تخلیق کی ہے؟ دنیا میں انسان سے بڑھ کر عقل مند مخلوق اب تک انسان کے علم میں نہیں آئی ہے، لیکن کیا اب تک کسی انسان نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک انسان نے خود انسان کی تخلیق کی ہے؟ نہیں۔ لہٰذا ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہ انسان خود پیدا ہوا ہے اور نہ ہی انسان نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو تم اس سے بچہ بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو تم اس سے کھیتیاں اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ سورہ واقعہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو اپیل کرنے والے ایسے سوالات کیے ہیں جن کے کوئی جوابات انسان کے پاس اس کے سوا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے نہ صرف انسان کی تخلیق کی ہے
بلکہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے نباتات کو پیدا کیا، پانی کو برسایا، آگ پیدا کی جس کے بغیر انسانی زندگی محال تھی۔ وہی خالق ہے جس نے انسان کو ان احتیاجات کے ساتھ پیدا کیا کہ ان کی تکمیل کے بغیر اس کی زندگی اس کرۂ ارض پر ناممکن ہے۔ پھر ان تمام ضروریات کا انتہائی باریکی سے انتظام بھی فرمایا۔ ان احتیاجات اور تکمیل کے مابین جو مناسبت ہے، کیا یہ ایک رب کریم خالق کی طرف رہنمائی نہیں کرتی؟